میں کہا اگر آپ پر یہ دباؤ ہے کہ آپ بولنے نہ دیں اپوزیشن کے ممبران کو تو یہ کرسی چھوڑ دیں، اس میں آپ کی بھی عزت ہوگی، ہاؤس کی بھی عزت ہوگی۔ یہ وہ سبق ہے جو ہم نے حاصل کرنے ہیں۔ میں اسپیکر صاحب یہ کہوں گا، یہ ایوان جو ہے یہ واحد ادارہ ہے ملک کا جو عوام پر ٹیکس لگاتا ہے۔ جو بوجھ عوام پر مہنگائی کا پڑتا ہے اس ادارے سے آتا ہے۔ حکومت یہاں پر بل لے کر آتی ہے، لیکن یہ ادارہ منظور نہ کرے تو مہنگائی نہیں ہوتی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس ملک کے عوام پر ٹیکس لگانے والے خود ٹیکس دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ یہ سوال ہونا چاہیے۔ میں نے 13 سال نیب کی عدالتوں میں گزارے ہیں، آج بھی نیب کی عدالت سے ہو کر آیا ہوں۔ مجھ سے نیب نے ہر سوال دنیا کا کیا ہے، ایک سوال نہیں کیا کہ تم ٹیکس دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو۔ کرپشن کا معیار ٹیکس کی ادائیگی یا نا ادائیگی میں ہے۔ اگر میں یہاں سے نکلوں، کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھوں، لاکھوں کے بجلی کے بل ہوں، لاکھوں کے گیس کے بل ہوں، 10 مسلح میرے ساتھ ملازم ہوں اور میں ٹیکس ادا نہ کروں تو 2-3 منٹ اور لوں گا۔ میں جناب گزارش یہ کر رہا تھا کہ اگر اس ایوان کے ممبران ٹیکس ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم دوسروں پر ٹیکس کیسے لگائیں گے؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے۔ جب تک آپ اس سوال کا جواب نہیں دیں گے یہ ملک آگے نہیں چلے گا۔ آج پاکستان کی وفاقی حکومت کی جو کل آمدن اس کے پاس رہ جاتی ہے وہ سود بھی ادا نہیں کر سکتی۔ یہ اسمبلی بھی 24% پر قرضہ لے کر چلتی ہے، دفاع بھی 24% قرضے پر چلتا ہے، ڈیولپمنٹ بھی 24% قرضے پر ہوتی ہے، حکومت بھی 24% قرضہ لے کر چلتی ہے۔ یہ کتنی دیر چلے گا؟ تو ہمیں ذرا ان باتوں کو پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم سے الیکشن کمیشن ایک گوشوارہ لیتا ہے، آپ بھی بھرتے ہیں، میں بھی بھرتا ہوں، اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ٹیکس کتنا ادا کرتے ہو۔ واحد پاکستان میں طبقہ ہے پارلیمان کے ممبران جن کے ٹیکس کے گوشوارے پبلک نالج میں ہوتے ہیں، وہ ریکارڈ شائع ہوتے ہیں، نوٹیفیکیشن گیزٹ میں شائع ہوتے ہیں، ہر آدمی پڑھ سکتا ہے یہ آدمی کتنا ٹیکس دیتا ہے۔ تو کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عمل سے یہی لیڈرشپ ہوتی ہے۔ لیڈرشپ یہ نہیں ہے کہ میں ٹیکس ادا نہ کروں دوسروں پر ٹیکس لگا دوں۔ یہ باتیں، میں اسپیکر صاحب باتیں بڑی لمبی ہو سکتی ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا اس پچھلے 5 سال میں جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس ایوان نے کی ہے اس کا ریکارڈ منگا لیں۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ایک قانون بھی عوام کی سہولت کے لیے نہیں ہے، سب حکومت کی سہولت کے لیے ہے۔ یہ شرمندگی کی بات ہے۔ آج آپ دیکھ لیں یہاں انٹیریئر منسٹر لائنیں لگی ہوئی ہیں اسلحے کی پرمٹ لینے کے لیے۔ کیا کوئی نظام نہیں بن سکتا؟ ایک نظام بنا دیں، ہر پاکستانی شہری کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہے۔ نادرا کا قانون آپ کے پاس ہے، نادرا کے کارڈ میں ڈالیں، جو مرضی اسلحہ رکھے۔ میں 10 کلاشینکوف میں رکھنا چاہتا ہوں، میری مرضی ہے۔ یہ کون سا نظام ہے کہ منسٹر سائن کرے گا، سیکرٹری سائن کریں گے، ایم این اے یہاں لوگوں کے سامنے دھکے کھا رہے، بدنام ہو رہی؟ یہ کون سا نظام ہے؟ اسی کی سہولت کر دیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میں کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا۔ ہمیں ان باتوں کا احساس ہونا چاہیے کہ عوام کو کیسے سہولت دیں۔ یہاں ریلیف میں نے بتایا، آپ عوام کو جتنی ریلیف دینا چاہیں دے سکتے ہیں، 24% سود پر۔ آج ہمارے ملک کی یہ کیفیت ہے۔ کیا ہمیں ان معاملات کی پرواہ ہے؟ میرا صرف ایک شکوہ اس ایوان سے، حکومت سے یہ رہا ہے کہ مجھے کوئی فکر نظر نہیں آتی، مجھے کوئی اجلت نظر نہیں آتی، مجھے کوئی تکلیف نظر نہیں آتی کہ آج ملک کے ان حالات میں ہے۔ یہ بزنس ایز یوزول نہیں چلے گا، نہیں چل سکتا۔ آپ کو بنیادی ریفارم کرنے پڑیں گے، بنیادی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی۔
حکومت کے نظام کو بدلنا پڑے گا, سب کو بیٹھ کر معیشت کے اگلا راستہ طے کرنا پڑے گا. بہت مشکل سال ہے پاکستان کے لیے. میرا اندازہ یہ کم از کم 10 سال لگیں گے آپ کو حالات درست کرنے میں, ان کی سمت درست کرنے میں. لوگ 20 سال کی بات کرتے ہیں, ہم نے اس نہج پہ پہنچا دیا اس معاملے کو, اور ہم سب ذمہ دار ہیں کہ جب ہم بل کے لیے آئے کرتے ہیں تو ہم اس بل کے ذمہ دار ہوتے ہیں, اس کے جو اثرات ہیں اس کے ہم ذمہ دار ہوتے ہیں. اس لیے اسپیکر صاحب ہمیں ان باتوں کا احساس ہونا چاہیے. ہم صرف حلقے تک محدود نہیں ہو سکتے. حکومت عوام کے معاملات سے علیحدگی اختیار نہیں کر سکتی. جو کچھ ماضی میں ہوا وہ سب, میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹروتھ کمیشن بنا دیں, ملک کے عوام کو حقائق کا پتہ چلے کہ اس ملک کے حالات ہیں کیا اور کیوں ہوئے ہیں. میں بڑی تلخ حقائق ہے اس ملک کے, لیکن ہم نے اپنی تاریخ کو بھی مسخ کر دیا. ہمیں حقیقت کا علم نہیں ہے کہ ملک کے اندر ہوا کیا ہے, کس نے کیا کیا. سزائیں کو چھوڑیں, سزا جزا اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں, لیکن کم از کم حقائق تو عوام کے سامنے رکھیں. یہ آپ کا میں بہت مشکور ہوں, یہ چند باتیں رکھنی تھی, لیکن ذمہ داری ہم سب کی ہے. اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے, غلط بھرتی کریں گے, اس عوام کے ممبر ہو کر, وزیر ہو کر, ہم نے نظام کو تباہ کر دیا. لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. آج عوام کا اعتماد حکومت کے نظام پر اٹھ گیا ہے. آپ کو اس کو درست کرنا ہے, لیکن درست باتوں سے نہیں ہوگا, الٹے سیدھے قوانین بنانے سے نہیں ہوگا, عمل سے ہوگا. یہ بات جو بھی کل ایوان میں آئے ان کو آپ ضرور ہماری طرف سے پیغام دیں کہ جناب یہ باتیں ہیں, آپ سمت درست کریں, معاملے کو آگے چلائیں, پھر ملک کی درستگی ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان صاحب. جناب سید خورشید احمد شاہ صاحب. شکریہ مسٹر اسپیکر. یقیناً یہ خوشی کی بات تو ہے, بوجھل دل کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ خوشی کی بات ہے. کس طریقے سے بھی ٹینیور پورا ہوا. پاکستان کی بہت بڑی تاریخ ہے. اس تاریخ میں اندھیرے بھی ہوئے ہیں, روشنیاں بھی ہوئی ہیں. پارلیمنٹ بنی بھی, ٹوٹ بھی جاتی تھی. آئین بنتے بھی تھے, ٹوٹ بھی جاتے تھے. مگر ایک چیز ہم سب کو جہاں موجود ہیں یا جو ہمیں سن رہے ہیں, عوام کے اعتماد کے ساتھ جو بھی چیز ہوگی وہ قائم رہے گی. عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائیں گے. جو اچھی چیز بھی کریں گے وہ بہتر نہیں ہوگی. مجھے یاد ہے آپ بھی تھے, نوید بھی تھے, شاید خاقان عباسی بھی تھے. 2007 میں ہم نے 88 سے لے کے 99 تک اسمبلیوں کو جڑتے بھی دیکھا, ٹوٹتے بھی دیکھا. اسمبلیوں کو سازش کر کے کسی کو آگے لا کے حکومت دے کے, پھر کسی کو دوسرے کو آگے لا کے حکومت کر کے دے کے کھیل رچاتے رہے. آخرکار ہم سیاستدانوں کو, اسپیشلی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو, باوجود بہت بڑی ریزرویشنز کے, باوجود بہت بڑی تکالیف کے, سب کچھ بھلانا پڑا. اور سی او ڈی کی اور اس ملک میں سیاستدانوں نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا.